السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ RSS پرانا رویہ بدل رہا ہے۔ بھاگوت کی بات ٹھیک ہے کہ ہندو مسلمانوں کے آباء و اجداد ایک ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب۔ دیوبند ٹائمز کی رپورٹ۔ معروف بزرگ رہنما اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا ماننا ہے کہ RSS پرانا رویہ بدل رہا ہے اور وہ صحیح راستے پر ہے۔ ہندی دینک بھاسکر کو انٹرویو دینے کے دوران انہوں نے موہن بھاگوت کے اس بیان کی تائید کی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے آباء و اجداد ایک ہیں۔ مولانا نے کہا کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے کہ مثلاً ملک میں رہنے والے گوجر، جاٹ، راجپوت دونوں کمیونٹی میں ہیں۔ مولانا مدنی نے اس سوال پر کہ بھاگوت کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستانیت کی سوچ کے ساتھ چلنا ہوگا، نہ کہ مسلم فرقے کی فکر کے ساتھ، کہا کہ مسلمانوں کو اپنے ملک سے محبت ہے۔ جو دہشت گردی میں پکڑے جاتے ہیں وہ زیادہ تر جھوٹے کیس ہوتے ہیں۔ نچلی عدالتوں سے سزا پانے والے آخر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آ کر بری کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان سے سوال کیا گیا کہ آخر خواتین کے لیے مذہبی تعلیم کا کوئی سینٹر کیوں نہیں بنایا گیا؟ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ ہمارا مقصد مجاہد بنانا تھا۔ آزادی کی لڑائی میں 1857 میں انگریزوں نے لال قلعے سے جامع مسجد تک کے درختوں پر 33,000 علماء کو پھانسی دے دی تھی۔ ان کے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی، فضل الرحمان عثمانی اور مولانا محمد عابد حسین کے لیے یہ صورت ناقابل برداشت تھی، چنانچہ دارالعلوم کی بنیاد پڑی۔ یہاں تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ ان کا مقصد مجاہد پیدا کرنا تھا۔ عورتوں کو مجاہد بنانے کا مقصد نہ پہلے تھا نہ آج ہے، لیکن ان کے لیے اسکول کالج کھولے گئے۔ دارالعلوم خالص مردوں کی مذہبی تعلیم کا مرکز ہے۔ کیا عورتوں کو کوئی بھی پیشہ چننے کا حق ہے؟ صدر جمعیت نے کہا بالکل، مگر پردے کے ساتھ۔ کان، آنکھ، چہرے کو ہی شریعت نے دکھانے کی اجازت دی ہے۔ مزید یہ کہ خواتین کھلاڑی نہیں بن سکتی۔ کوئی بھی ایسا کام جس میں بھاگنا دوڑنا پڑے اور مرد دیکھے ان کے کپڑے بالکل ڈھیلے ڈھالے ہوں، اس طرح مخلوط تعلیم کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مردوں کے ساتھ پڑھنے میں عورتوں کے بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔